اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 15A میں ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے، آپ سب کو اس میں خوش آمدید بھی، کہ ہم ایک اور سٹیپ آگے چلے جائیں گے، ایک اور مائل سٹون اچیو کریں گے اور ایک اور نئی چیز سیکھیں گے۔ اور پہلے حصے میں تو ہم تلاوت قرآن پاک کی جس طرح ہم کرتے ہیں، ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ نصر آج پڑھیں گے، اس کے ترجمے کی مدد سے ہم الفاظ سیکھیں گے، اور جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ اور گرامر میں آج بہت مزے کا نیا اشارہ ہے، امر کے اشارے اور نہیں کے اشارے جو ہیں، ہم یہ دو نئے اشارے سیکھیں گے۔ پھر آج کا نقطہ تعلیم، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم پھر اس کلاس میں پڑھتے ہوئے صرف 1 گھنٹے کے وقت میں 1000 کے قریب نئے الفاظ ایڈ کر کے 37,500 کی ایک جو مائل سٹون اچیومنٹ ہے وہ کر لیں گے۔ اور کلاس کے آغاز پر مجھے ایک ہماری پارٹیسپینٹ ہیں سسٹر عائشہ، شاید بیٹھی ہوں یہاں پہ، ان کی کل کی جو پریزنٹیشن اور کام انہوں نے شیئر کیا ہے وہ یاد آ گیا ہے، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ دل تو چاہ رہا ہے آپ سب سے شیئر کیا جائے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں درمیان میں اگر ٹائم ملا تو I'll share with all of you۔ اچھا، ابھی ہم سورہ نصر کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سورہ نصر کا تعارف جی سب سے پہلے قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ، قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ۔ قرآن کی اور آیات ہے جو اس کے بعد اتری ہیں، لیکن آخری مکمل کی مکمل سورہ جو اتری ہے وہ یہ سورہ نصر ہے۔ کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، سن 8 ہجری میں۔ تو اس کے اندر یہ فتح مکہ کی جو عظیم خوشخبری تھی نا کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اس کی نوید سنائی گئی تمام عرب کا قبول اسلام، اور یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ بے تحاشا لوگ، سارا عرب جو ہے اسلام قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو مقصد اول و عظیم تر تھا، اس کی تکمیل اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اظہار بھی اس کے اندر ہے، اور آپ سے کہا گیا کہ اب حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آ گیا جی اذا، جو آپ سب نے بولا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ سب کو معنی آتا ہے۔ از اور اذا کا معنی آپ سب نے کہا ہمیں آتا ہے، از اذا، اور جب اس کا معنی ہے، اور آئی ایم شیور کہ قرآن میں آپ اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور آپ نے یہ الفاظ ڈھونڈے نہیں ہیں تو پھر ڈھونڈیے اور دیکھیے اور ان کو اسٹڈی بھی کیجیے۔ اذا جاء، اب یہ جو جا ہے نا، ابھی ہمارے جو بردر بتا رہے تھے، یہ ہے جا، وہ آیا، یہ ماضی کا لفظ ہے، لیکن یہ سورہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ پہلے نازل ہوئی تھی اور فیوچر کے بارے میں بتا رہی تھی، پہلے نازل ہوئی اور فیوچر کے بارے میں بتا رہی تھی، تو پھر یہ جا آ گیا تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی ایک بندہ بتائے نا، ہاتھ کھڑا کریں مجھے تاکہ اذا کے بعد ماضی آئے تو مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ نے کہہ دیا، لیکن میں ذرا جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان سے پوچھتے ہیں۔ سسٹر نسرین نگت ہیں، آپ بتائیے۔ نہیں کہہ رہی انمیوٹ، چلیں سسٹر نورین اکرام آپ بتائیں۔ یہ اذا کی وجہ سے فعل مضارع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اذا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی حیت کو چینج کرے گا، کیونکہ وہ پھر مستقبل کی بات ہو جائے گی اور حال کی، ماضی جو تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آسان الفاظ میں ماضی پر جب اذا
आ गया, दाखिल हुआ, तो उसने क्या किया, इसको मुदारे में बदल दिया। ठीक है, तो अब वो जाहिर है मुदारे जो है दोनों माना देता है, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी। बिल्कुल ठीक है, सही बताया आपने। मैंने इसलिए खास तौर पे ये बात पूछी है कि आज इंशाल्लाह ये सबको याद हो जाए। अगर कोई किसी को कोई डाउट था, कोई इसके बारे में बहाम था, तो आज और क्लियर हो जाए। पहले पढ़ा है हमने ये, ठीक है, कहाँ पढ़ा है, जरा ये बताएं, किसकी याददाश्त तेज है वो बताएं मुझे। सूरतुल फलक इज़ा हसद। माशाअल्लाह, देखे ना, ये हुई ना बात। तो इज़ा हसद, हसदा था ना, हसदा एक्चुअली वो था, इससे भी पहले पढ़ा था, वो किसी को याद है? इससे भी पहले पढ़ा था, वो क्या था? सूरह फलक ही के अंदर थोड़ा याददाश्त में भी रखा करें ना चीजों को, रेफरेंस। हाँ माशाल्लाह, इज़ा वक़बा था, वक़बा, अंधेरा छाने की बात की थी ना हमने, तो इज़ा लगने की वजह से सबसे पहले यहाँ तब्दीली आई, फिर हमने इज़ा हसदा में भी आई, और आज आप पक्का याद रख लें कि इज़ा जा, जब आ जाएगी, ये जब भी आएगी क्या आएगा। तो ये हम अब ये देखें, ये क्लैरिटी आ गई। इज़ा जब माजी पर दाखिल हो तो क्या करता है, माजी मुदारे का मानी देता है। तो ये हमने इंशाल्लाह अब इसको अच्छा सा ज़हन में रख लेना है। तो जा का माना था वो आया, इज़ा जा से क्या बन गया, जब वो आएगा, ये जब वो आता है। ठीक है, तो आज इज और इज़ा का माना और ये वाला कुलिया ये पक्की हो गई हमारी शुरू के अंदर, इंशाल्लाह आप नहीं भूलेगा। और क्या आएगा, नस्रुल्लाही। अब मैंने आपसे पूछा था नस्र क्या है, तो देखें कुछ तो हमें इसम की निशानियां पता हैं, और वो नजर आए तो फिर तो हम आसानी से बता देते हैं इसम। ये था नस्र, तो इसलिए कुछ हमारे दोस्तों को गलत फहमी हुई और उन्होंने समझा ये फेल है। अब ये याद रखें, फेल था नसरा, तीनों हरूफ के ऊपर जबर थी, नसरा। और ये कुलिया आज फिर गौर से सुन ले, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं, अरबी में जबर जेर पेश जज्म थोड़ी सी चीज हिली नहीं और लफ्ज बदल गया। लफ्ज हो सकता है अपनी हैयत में बदल जाए, माना में बदल जाए, और इवन आपको ये भी पता है कि वो अपनी काम में बदल जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाए। तो इसलिए कहीं भी कुछ भी कहते हुए एक दफा तवज्जो से आपने देखना जरूर है। ठीक है, ये हमारी बहन कह रही है उन्हें स्क्रीन नहीं नजर आ रही, तो बाकी सबको आ रही है नजर? अच्छा सिस्टर, आप फिर दोबारा से उसको साइन इन कर लें, बाकियों को नजर आ रही है, यहाँ से कुछ दब गया है। तो नस्रुल्लाह, नस्र का लफ्ज जो है ना, ये असल में इसम है, और इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आ जाएगी, उस वक्त आपको बड़ी खुशी भी होगी कि अच्छा आपको ये भी पता चल गया। यहाँ पर सिर्फ जेन में रख लें, ये नासरा नहीं था। अगर नसरा होता या नसरू होता, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसर ना होता, ये सारे फेल होते और फेल माजी के होते। या होता यनसुरु, यनसुरूना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरूना, ननसुरु, इनमें से भी कोई होता तो हम कहते ये फेल है और मुदारे है। इनमें से कोई भी नहीं था, ये एक नया लफ्ज था, नस्र। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे नस्र। तो ये है इसम, इसकी तफसीलात आगे। नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। ठीक है जी, नुसरत, मदद उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद जिसको हासिल हो। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं, और मदद कहाँ से होती है, अल्लाह की मदद से हर चीज होती है। और नुसरत से मुराद क्या है यहाँ पर, हक का गुलबा होना, हक का कायम होना जो है ना, सबसे बड़ी कामयाबी यही है और मदद यही है। और आगे लफ्ज है वलफत। तो फत, वलफत, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये फेल इसम हरफ में से क्या है, ये क्या है, जरा बताएं। इसम है। हाँ बिल्कुल सही है, हमें नजर आ रही है अलिफ लाम से, हमें बड़ी आसानी से, देखें यहाँ किसी ने नहीं कहा फेल। तो इसी तरह ये इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें और भी सीखते जाएंगे हम। तो अल्फत जो है ना, ये निकला उसी फतहा से ही है, टेबल फतहा के टेबल से निकला है। अरबी में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक ही चीज चली और जाके उसमें से ही चीजें निकलती निकलती क्या क्या बना, फेल से इसम बने,
फेल का पहला फेल जो था वो फातहा, उसी से माजी का पूरा टेबल, उसी से मुदारे का पूरा टेबल, उसी से अभी इंशाल्लाह आज हम अमर सीखेंगे, और उसी से आगे चल के इसम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी अरबी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात, और इंशाल्लाह हम इसको सीखते जाएंगे। तो वल फतह वा का माना हमें आता है, वल फतह और फतह आ गई कामयाबी, तो इसके दो माना है, ठीक है जी। क्या है, जैसे हम कहते हैं फातहा उसने खोला, तो वल फतह खोलना और जीत या कामयाबी। तो इसको इस तरह ज़हन में रख लें कि पहले जमानों में जब किला फतह होता था ना, शहर फतह होते थे, तो किला फतह हो जाता था। तो जब वो फतह होता था, उसका दरवाजा खुलता था तो फतह होता था शहर के, जी दरवाजा खुल गया किले का और आर्मी अंदर चली गई। अब वो चाहे जंग की हालत में गई या अमन की हालत में गई, तो फतह हो गई। तो वहीं से इस चीज को ज़हन में रख लें कि खोलना जीत और कामयाबी की अलामत है। और यहाँ उससे क्या मुराद है, यहाँ से मुराद फतेह अजीम है, फतेह मक्का, ठीक है जी। खास तौर पे अलिफ लाम उस खास फतह की तरफ भी इशारा कर रहा है, ठीक हो गया। फतेह मक्का 8 हिजरी को जो हुई। तो इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह पहली आयत मुबारक हमने पढ़ी, और अल्लाह से दुआ करते हैं साथ ही फौरी कि अल्लाह तो हमें भी नुसरत दे और फतेह नसीब कर, हमारी मदद कर कि हम कुरान पढ़ें, समझें, समझाएं, आगे फैलाएं, ज़िंदगी में नेक काम करें और कामयाबियाँ हासिल करें। और यकीनन हमें, मुझे और आपको सबको एहतसाब करना चाहिए अपना कि इसके लिए हम वक्त कितना दे रहे हैं, कोशिश कितनी कर रहे हैं, पैसे कितने लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस वक्ती तौर पे, इसको भी प्लान कीजिए। ज़िंदगी के सारे मामला आप प्लान करते हैं ना, तो इसको प्लान कीजिए और फौरी नियत भी कर लिया कीजिए। अच्छे मौके पर अभी नियत कर लें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करना है और कैसा सीखना है। मैं आप लोगों को अभी जैसे मिसाल दे रहा था, एक मेरे जैसे पढ़ने वाले होते हैं, वो बस अच्छा सुन लिया, थोड़ा सा लिख लिया। एक हमारी सिस्टर हमारे साथ बैठी हुई हैं, सिस्टर आयशा, कल इन्होंने जब अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ें मेरे साथ शेयर की, तो आई वॉज अमेज्ड, माशाल्लाह, सच ब्यूटीफुल वर्क, एंड इतनी मोहब्बत से एक एक चीज़ को लिखा हुआ है। तो मुझे यकीन है ये कभी नहीं भूलेंगी, ये पुख्ता इनके ज़हनों में हो गया होगा कि दूसरा देखने वाले को इतनी खुशी हो रही है। सो आप भी कोशिश कीजिए, अपना वक्त, पैसा और अपनी सलाहियतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़बरदस्त चीज़ें हमें दी हुई हैं, इसे किसके लिए इस्तेमाल करें, असल कामयाबी के लिए हम सब इसे इस्तेमाल करें, और ज़िंदगी में ज़रूर 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 इसके लिए वक्त रखें। और वैसे तो माशाल्लाह आप सबको मुबारकबाद कि आपने अपना मोबाइल जो है वो कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बैठे भी हुए हैं, वक्त भी इस पर लगा रहे हैं और सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त तो आपकी सारी चीज़ें अल्लाह के फजल से एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे। अब इसको ज़रा एक नज़र देख लीजिए, अच्छा सा 30 सेकंड ज़रा गौर से इसको देखें। ओके नाउ, और ये कुलिया हमेशा याद रखें, अल्लम, जब मौका मिले फौरी खुद को सिखाएं, दूसरों को सिखाएं। वरअयतन नासा, चलें। अच्छा, यहाँ पीछे तो इज़ा लगा था, तो यहाँ भी ये है राइता, जो मैं आपसे माजी उस वक्त पूछ रहा था ना, माजी के टेबल से यहाँ पे क्या आया है। तो मेरा ख्याल था शायद आप थोड़ा सा पहचान जाएं कि उसी तरह है जैसे हम कहते हैं अंता, फतहता, नसरता, तो राइता, राइता वाह तो और वाला है ना, वाह राइता, और आप देखें। अब राइता ये तो माजी का है, आप देखेंगे, तुम देखोगे, आपने देखा, तुमने देखा, यहाँ लिखा हुआ है आप देखेंगे, यानी अभी जाहिर पहले बात हो रही ना। अब यहाँ क्या मसला है, यहाँ कैसे ये फ्यूचर में बदल गया। पीछे तो चले आप लोगों ने कहा इज़ा लगा था, कुछ ज़हन में आता है, ये जरा चैलेंज की बात है थोड़ी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा की वजह से, हाँ, ये नए अहबाब में से बताना है। सिस्टर कौन बात कर रहा है, मुझे कोई नए, जो हमारे इस कोर्स के नए पार्टिसिपेंट्स उनमें से कोई भी बताए, रेज हैंड करें या वैसे बताएं, कुछ भी बताएं प्लीज। कभी ना घबराया करें कि गलत बता देंगे, परेशान ना हुआ करें, जो भी आता है दिल में बता दें। सर सिस्टम में मुंह में बताइए। जी जी।
سسٹر میمونہ سر یہ پیچھے جو کانٹیکسٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے یہ اذا جاء. ویری گڈ ویری گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں نا ذرا سوچیں، ہم سب انوالو ہوا کریں، سوچا کریں کہ اچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں کتنی مزے کی قرآن کو سیکھنے کے لیے ابھی تو ہم نے آج تک ایسے ہی پڑھا نا، اب ذرا سوچا کریں گے، ہم اس میں گہرائی میں جایا کریں گے، غور کیا کریں گے الفاظ کے اوپر. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، پیچھے آیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتن، وا پچھلی آیت کو کے ساتھ میسج کو لے کے چل رہا ہے، اور ورأیتا اب تھا یہ ماضی اور تم نے دیکھا، لیکن وا بیسیکلی کیا کیا اس نے، وا نے اس نے کہا کہ وہ جو پیچھے آیا ہوا نا اذا، اس کو یہ ساتھ رکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے، تو اس لیے یہ بھی مضارع کے معنی دے رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ بات بھی انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے. تو وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں گے کس کو. اچھا اب یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز پہلے آپ نے جو ترجمے رٹے ہوئے ہیں نا ان کو ذرا ذہن سے نکالیں. اب آپ ذرا ایکسپرٹ لیول کا الحمدللہ ایک عربک کو سمجھ کے اس کی نیچر کو جانتے ہوئے ترجمہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ نئے کانسیپٹس آپ ذہن میں رکھنے ہیں، رٹے ہوئے ترجمے نہیں کہ اچھا یہاں ورأیتا ہے اور پیچھے کے اذا کی وجہ سے وہ یہ بنا ہے آپ دیکھیں گے. تو کس کو دیکھیں گے آپ؟ لوگوں کو دیکھیں گے. یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، انسان، ناس، لوگ. اور یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ. تو وہ کیا کریں گے؟ یدخلون، یہ مضارع سے آپ آگے جا کے پڑھیں گے بھی، دخل یدخلو، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون وہ سب کے سب داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ. اور یہ یدخلون ماشاءاللہ آپ تو سب نے کہا بھی کہ یہ مضارع ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ابھی سے آپ لوگ یہ چیزیں خود سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ویسے اس کو یاد رکھنے کے لیے دخول اندر آنا، خروج باہر جانا، یا آپ عرب ممالک میں جائیں نا تو ایگزٹ اور انٹری پر عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹی کے بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے دخول خروج. تو یدخلون، اور اردو میں بھی لفظ ہے داخل ہونا، اس سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں یدخلون، کہ وہ سب کے سب داخل ہو رہے ہیں. وہ سب لوگ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ. فی کا مطلب آپ کو آتا ہے دین اللہ، اللہ کے دین میں. دین کے آپ کو یاد ہے نا، آپ نے 2 معنی یاد کیے ہوئے ہیں. کون بتائے گا مجھے ایک اور معنی کیا ہے اس کا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، بدلا. بدلہ. بدلے کا دن نہیں بولنا. یوم الدین میں یوم دن ہے اور دین بدلہ ہے. یہ فرق یاد رکھنا ہے. رٹے والا جو ہوتا ہے نا میرے جیسا، وہ کہتا ہے بدلے کا دن نہیں. دین اکیلے کا معنی کیا ہے؟ بدلہ. ایک پہلا معنی جو ہم نے پڑھا تھا. تو آج یہاں پہ جو دین آیا وہ فی دین اللہ، جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں دین اسلام. تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. تو کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ فوج در فوج. اچھا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ یہاں سیکھتے چلتے ہیں. دیکھیں عیسائیت جو ہے نا، دنیا میں بہت سے مذاہب میں ایسا ہے، لیکن بڑے جو مذاہب اگر لیں تو اس نے کہا کہ جی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے، اور یہ تجارت، سیاست ہے نا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اس کی پھر جب ایکسٹریم طرح کے اس طرح کے خیالات آتے ہیں نا، تو ایک اور ایکسٹریم بنی کمیونزم. آپ کا فارمر یو ایس ایس آر جو ہے، تو پریزنٹ رشیا، وہ کمیونزم کو لے کے اٹھا. اس نے کہا نہیں یہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو تجارت، معیشت اور سیاست، اور یہ سارا کچھ ہے جس سے کامیابی ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ دونوں کانسیپٹس آر ناٹ ایکسیپٹیبل. دین اسلام جو ہے نا یہ مکمل دین ہے. یہ عبادت، تجارت، معیشت، پالیٹکس، آپ کا رہن سہن، ہر چیز کو کا احاطہ کرتا ہے، اور یہ مکمل دین ہے. تو لہٰذا اور ہمارے دین کی خوبصورتی جو ہے نا، بہت بڑی خوبصورتی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کا کوئی کام کریں جائز اور صحیح طریقے سے اور اچھی نیت سے، تو یہ اس کو عبادت کہتا ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں، یہ کہتا ہے عبادت ہے. آپ نے رزق حلال کمایا.
آپ نے کوئی کام اچھا کیا، کسی کی مدد کی اچھی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، تو آپ کو جو ہے عبادات بھی کیجئے اور زندگی کے ہر لمحے جو ہے نا اجر کمائیے. آپ بس نیت اچھی رکھ لیجیے. 24 آور آپ کا سونا اٹھنا بھی عبادت ہے. کیسا پیارا دین ہے. دیکھیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی سونے کی کسی نے اجرت دی ہے؟ نو، دس از اونلی دس ریلیجن، دس از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہم کہتے ہیں نا. تو ایوری ایسپیکٹ آف لائف از ایکسپلینڈ ان اٹ. سو اس لیے آپ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے. اور یہاں پہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج آپ کو پتہ ہے کہ گروہ، لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں، جس کی جمع ہے افواج. اور تو پھر کیا ہوگا نتیجہ فتح و نصرت کا کہ دین میں داخل ہو جائیں گے. اصل کامیابی کیا ہے؟ دین میں داخل ہو جانا. اور ہمیں بھی اسی نیت سے پتہ چاہیے کہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں. یہ کوشش کریں آپ سب، اور یہ دعا کریں ہم سب کہ اللہم اجعلنی للمتقین اماما. کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو آئیے مل کر کے کرتے ہیں. پہلے خود سیکھتے ہیں پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو ذرا 30 سیکنڈ اس آئے ورک پہ غور کریں. جی تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ جی فسبح بحمد ربک واستغفر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنانے کے بعد کہا گیا. تو یہاں یہ ہم سب کے لیے لیسن بھی ہے. فسبح، فا اور سبح، فا الگ کر لیں، معنی آپ کو آتا ہے. پس سبح، یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا یہ سبح، بلکہ آج سے شروع ہو رہا ہے امر کا، لیکن یہ ذرا ڈفرینٹ ہے تو یہ فیوچر میں آئے گا. فسبح، اور پاکی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. بحمدی، اس کے ٹکڑے اگر آپ کریں سبح. اچھا ایک تو یہ ہم نے کون سے پہلے پڑھا ہوا ہے، تھوڑا سا یاد رکھ لیں. سبح سبحان اللہ سے ہے، اور سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے. یعنی اس بات کا اعلان کرنا، جیسے ہم نے کہا تھا تسبیح کیا ہے کہ اللہ رب العزت کمزوریوں سے اور کمیوں سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی اللہ کی تعریف کا ایک طریقہ ہے. تو بحمدی، اور یہ جب آپ یہ کریں تو کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ. تو حمد ہم نے کہا تھا کیا ہے؟ اللہ رب العزت طاقتور ہے، جلالت والا ہے، کبریائی والا ہے، رحمت والا ہے. تو اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ تو یہ آپ کو مانا چونکہ پہلے آتے ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. حمد خوبیوں کا بیان، تسبیح نقائص کی نفی. تو اللہ کے لیے دونوں چیزیں ہم کرتے ہیں. ربکا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، بہت دفعہ پڑھا ہم نے. ربکا، تیرے رب کی. تو مطلب کیا ہوا؟ اپنے رب کی، تو اپنے رب کی، کیونکہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہ لفظ آپ نے ابھی ماشاءاللہ سب نے صحیح ٹکڑے کیے تھے. وا استغفر ہو، وا اور استغفر، بخشش طلب کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور بخشش طلب کیجئے ہو، اس سے مراد یعنی اللہ سے. فسبح بحمد ربک، یہ ربک میں جو رب ہے نا اس کی طرف آ رہا ہے ہو. واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. اور اس کو استغفار، مغفرت، غفور، مغفور سے ہمیں یہ لفظ یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ایوب سے پاک ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ اس پر کوئی دباؤ ہے، نہ وہ بیٹا. یہ ہم نے ساری پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت 4 چیزوں میں، ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اکیلا تنہا ہے. تو ہم اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اس سے بخشش طلب کرتے ہیں. ساری تعریفیں اسی کے لیے. اس کے سارے نام خوبصورت ہیں، اور اس کی ہر صفت بہترین ہے اور قابل تعریف ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو پھر ہم نے نفی، سبحان اللہ کی نفی کی، کیونکہ اللہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا، اللہ کمزور ہے ہی نہیں، اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. تو وہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ بہترین کر رہا ہوتا ہے.
تو وہ ہمارا ہو سکتا ہے ٹرائل ہو، امتحان ہو، تو ہمیں اس کو اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر کے اللہ رب العزت سے شکایت کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگنی چاہیے، اس کی اچھی تعریف اور اس کا شکر کر کے۔ لیکن اس کے باوجود ہم انسان ہیں، کمزور ہے، تو ہماری تسبیح بھی کمزور ہے، ہماری حمد بھی ناقص ہے، تو کیا کریں؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے استغفار کیجیے، استغفار، اور اللہ کو یہ پسند ہے، تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جیسے ہی نیک کام کی توفیق ملے، تسبیح کریں، حمد کریں، استغفار کریں۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کو پڑھ لیجیے اچھے سے۔ جی تو پھر آخر میں کیا ہے؟ انہو کان توابا۔ انہو کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ 2 دو انہ کا معنی بتائیں۔ بے شک بے شک انہ کا ٹیبل کوئی مجھے سنا سکتا ہے ابھی پوری؟ یس سر سنائیے۔ انہم انکا انی انکم انہ گندا ماشاءاللہ ویری گڈ، اننا، زبردست ہو گیا۔ تو یہ وہیں ٹیبل سے آپ دیکھیں، انہو بے شک وہ، زبردست، یہ آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ 1500 دفعہ قرآن میں، آپ کو یاد ہو گیا ہے، ساری زندگی انشاءاللہ یاد رہے گا، اس کو بار بار دہرا لیں گے ہم، پورا ٹیبل بھی آتا ہے ہمیں۔ کانا، اب یہ جو لفظ ہے نا کانا، یہ اصل میں ہے ماضی کا یہ والا کانا، یہ جہاں جب پہلا لیول ہوتا ہے اور ہم بولتے ہیں نا فعل کانا، اس سے پورا ٹیبل بنتا ہے، جو ابھی نہیں پڑھیں گے ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کانا، کانو، کنتا، کنتو، تو بہرحال اسے چھوڑیں۔ کانا یہ معنی تھا، وہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں معنی لکھا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ کے لیے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، تو بے شک وہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے ہو جاتا ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ کانا کا مطلب ہے تھا، وہ تھا، اور اللہ کے لیے یہ کیا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تواب ہے، اور آپ کو یاد ہے ہم نے اس کا معنی پڑھا تھا تابا، وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب جو بار بار پلٹے، اور توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا تواب بندہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے، دونوں تواب ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت، بندہ بار بار غلطیاں کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اسے پلٹنا بھی چاہیے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار معاف کر دیتا ہے، تو اتنا کریم ہے، تو دونوں تواب ہے۔ تو یہاں پہ توابا، بڑی توبہ قبول کرنے والا، اور یہ نکلا ہے توابن سے توابون، جبکہ توابن اور توابن سے توابین، تو توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہو گیا جی؟ سو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، مایوس کبھی نہ ہو، اور سچی توبہ کیجیے۔ اور توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے گناہ کو مانا جائے، اس پر شرمندہ ہوں، یہ نہیں ہے کہ روز غلطی کرتے جائیں اور پھر کرتے جائیں اور توبہ توبہ دی توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو یہ ہمارا ایک جو آج کل دیسی سٹائل ہوتا ہے، غلطی بھی کی پھر توبہ کی پھر غلطی، تو گناہ کا اعتراف کیا جائے، اس پر شرمندہ ہو، یہ ارادہ کیا جائے مضبوط کہ انشاءاللہ اے اللہ تیری مدد سے اس کو دوبارہ اس غلطی کو نہیں کریں گے، اور پھر یقین کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو پکی سچی توبہ کرنی چاہیے دل سے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو وہ اس توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ مجھے بہت بھوکے ہوں، بہت صحرا میں ہوں، کچھ نہ ہو، اور کوئی آ کے کہے کہ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، تم کیسے اس کے وہ ہوں گے نا شکر گزار، اور وہ تو یوں سمجھے کہ ہم اللہ رب العزت سے بالکل اسی طرح کہ جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے، اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العزت کو بہت جلد آپ کی طرف، وہ انسان کی طرف پلٹتا ہے۔ سو انہ کانا توابا، اس میں اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ تسبیح کرتے رہو، حمد اور استغفار، تو بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں کانا کا کانسیپٹ یاد میں رکھنا ہے آپ نے،
کہ اس کا اصل معنی تھا ہے اور اللہ کے لیے آئے گا تو ہے استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس سورہ کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. کیا 4 باتیں. کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. زندگی کی ہر کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے مدد طلب کیجیے, اللہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا. میں آج آپ کو پتہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. میں کسی جگہ آؤٹ آف اسٹیشن ہی تھا ایک طرح سے پنڈی میں, اور اتنا لمبا فاصلہ تھا کہ گوگل وہ مجھے بتا رہا تھا مجھے 1 گھنٹہ جو ہے لگے گا, اور مجھے لگ رہا تھا آج کلاس چھوٹ جائے گی. تو میں نے دوڑ لگائی اور اللہ سے مدد مانگی, تو الحمدللہ وقت پر نہ صرف پہنچ گیا اطمینان سے اور کلاس بھی شروع کر لی. تو اللہ سے مدد مانگی. سب چیزیں سب وہ اللہ رب العزت چاہے زمین کو سمیٹ دے, کاموں کو آسان کر دے الحمدللہ, تو اس سے بہتر کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. تو آئیے میں اور آپ پہلے دین میں داخل ہوں اچھے طریقے سے, اس کو اچھا سیکھیں, صرف نام کے مسلمان نہ ہوں, تو ٹکٹ اور پاس لے کے جو ہے نا دین میں داخل ہو جائیں, ایسے ہی نہیں مفت میں. اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں اللہ کی تسبیح حمد اور استغفار کریں, اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی. سو اللہ کا فضل سے یہ خوبصورت سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اب ہم آپ سے 1-2 سوالات لیتے ہیں. میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا, عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ, سن رہی ہیں مجھے؟ انہوں نے کل مجھے سر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں سن بھی رہی ہوں. بہت شکریہ آپ نے ذکر جو کیا. بس میری خواہش ہے کہ کسی طرح اس کے امیجز ابھی دکھا سکوں واٹس ایپ سے لوگوں کو. آپ نے اتنا پیارا کام کیا ہوا, تو بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ کے لفظ جو ہیں بہت دے مین اے لاٹ ٹو می, اور بس دل اور زیادہ کر رہے کہ اور زیادہ بہتر سے بہتر کام بناؤں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. جی چلیں, میں اس پہ تو شاید وہ میرا بھی اس میں کھلنے میں ٹائم لے رہا ہے. یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اگر موبائل پہ آئی ڈونٹ نو زوم ہو پا رہا ہے کہ نہیں, یہ ہماری سسٹر نے بڑا خوبصورت سے ٹیبلز بنا کے اور یہ سیکھ رہی ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے. اچھا سوری, یہ میں کون سا دکھا رہا ہوں, میں دکھاتا ہوں. اگر آپ واٹس ایپ ویب کے ساتھ شیئر کریں, میں اسی سے جوائن کرنے کی کوشش. اچھا تو ہو تو آپ کی گیا ہے. اسکرین پہ آ جائے. ہاں اچھا جی, میں اسی واٹس ایپ ویب سے اصل میں چاہ رہا ہوں. اور یہ اتنے پیارا انہوں نے سارا, اور انہوں نے ہر ٹیبل کو ماشاءاللہ ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ, وہ اس ایفرٹ سے ہوتا ہے یہ کہ آپ اور شوق سے جو ہے وہ انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہیں جی, اچھا چلیں یہ میں چونکہ وہ سارے تو نہیں آئے لیکن ایک ٹیبل آ گیا میرے پاس یہاں, یہ آپ سب کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ انہوں نے سامیہ کا ٹیبل پورا, اور اس سے ملتے جلتے جتنے افعال ہیں ان کے سارے ٹیبل, اور ڈفرینٹ کلرز کے اندر ان کے میننگ, ان کا انگلش کا میننگ, اور یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت سے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور دل بڑا خوش ہوا دیکھ کے اس کو. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق دے, اور آپ سب بہت اچھا ہے کہ ہم بھی. بہت شکریہ جی تو سر, اگر آپ چاہیں تو میں گروپ میں ان ٹیبلز کو بھی گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. اگر کسی کو پیغام سکتا ہے تو ضرور. گروپ میں خود کوشش کروں گا. دیٹس اے گڈ آئیڈیا شیئر کرنے کا. تو بس بتانا مقصود سب لوگوں کو کہ محبت سے اور شوق سے جب ہم انشاءاللہ کام کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ میں آپ کو بھی دکھانے کا صرف مقصد یہی ہے, میں ان کو کیا وہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی محبت, آپ کے جذبے, آپ کے شوق کو, اور سب سے بہتر وہ بدلہ بھی دینے والا ہے. تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی. اچھا تو چلیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 15B میں آج ہم انشاءاللہ, آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے ہم اس میں گرامر پڑھتے ہیں, تو آج فعل امر اور نہیں پڑھیں.
میں جب بھی فعل امر نہیں آتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ مجھے اس کے اشارے بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں اور دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک اور بڑا مائل سٹون اچیومنٹ، تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، فعل ماضی کے اشارے، مضارع کے اشارے اور امر اور نہیں کے اشارے۔ تو آج یہ نئے اشارے بھی ہم نے کرنے ہیں، اور آپ کو یاد ہے نا یہ وہ اشارے نہیں ہیں جو ہم بچپن میں کرتے رہے ہیں، یہ بڑے با مقصد اشارے ہیں، اچھی نیت سے اچھے کام کے لیے ہم کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سب کریں گے آپ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ میں صرف کرتا رہوں اور آپ نہ کریں۔ تو آئیے ذرا سارے مل کے کرتے ہیں۔ پہلے ماضی دہراتے ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلو، یہ تھوڑا ہم اوپر لے آتے ہیں ہاتھ کو تاکہ فرق ہو جائے، یہ ماضی کا لیول ہے یہاں پہ کر کے، اور یہ تھوڑا کندھے کے قریب کر کے آپ تھوڑا اونچا کر لیں، یعنی فرق ہو جائے ماضی اور مضارع میں۔ تو یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی نشانیاں وغیرہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اچھا، امر پر جانے سے پہلے دو نئے لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں ہم، دو چیزیں، یہ مضارع، فعل مضارع سے پہلے خاص طور پہ آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سوفا۔ سوفا کا مطلب ہوتا ہے جلد، عنقریب، quickly, very soon، یعنی something which will happen soon, shortly، عنقریب، سوفا، اس کا یہ معنی ہے، اور یہ مضارع سے پہلے عام طور پہ آتا ہے، یعنی آئے گا سوفا یعلمون، تو سوفا یعلمون، سوفا یعلمون، سوفا یعملون، سوفا یجعلون، اس طرح۔ اور ایک جو اس سے بھی جلد ہے نا، اس سے بھی جلد، چلیں اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں، سوفا یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو، میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، اور سوفا نفعلو، ہم سب جلد کریں گے۔ اور ایک لفظ جو ہے نا اس سے بھی جو چھوٹا ہے وہ ہے سا، یعنی مضارع سے پہلے سا کو ایڈ کر دیا جائے تو یہ بہت جلد، اتنا جلد کہ واو اور فے بھی بولنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملا، سوفا میں ٹائم زیادہ لگتا ہے نا، سا جلدی کہہ دیا، سیفعلو، سیعلمو، سینصرو، سینصرو، سا بہت جلد، سوفا بھی جلد ہے، عنقریب، لیکن سا بہت جلد، ویری سون، ٹھیک ہے؟ جیسے سون، ویری سون، سوفا، سا۔ تو یہ اس کی پریکٹس ہے، سیفعلو۔ کون کروائے گا آپ میں سے؟ کوئی نیا کروائے جی، آپ کوئی نئے لوگ کرواتے نہیں ہیں، میں کوئی نیا نام دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے ایسے بھائی بہن بیٹھے ہوئے جنہوں نے پہلے نہیں کروایا وہ آج کروائیں۔ محمد طاہا بیٹے آپ نے بڑی دفعہ کروایا ہے، اب کوئی نئے ہم چانس دیں گے، آج میں ویٹ کرتا رہوں گا جب تک کوئی نیا نام نہیں آتا نا، تو پلیز ہمارا ٹائم بچائیں اور کوئی نئے صاحب یا ہماری بہن جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، یا مجھے اجازت دے دیں میں کسی کو بھی کہہ دوں آپ میں سے کوئی نیا نام ڈھونڈ کے۔ یہ ہمارے ساتھ سسٹر عریشہ مرزا بیٹھی ہیں، آپ کروانا چاہیں گی؟ جی، کوئی نیا نام ہی نہیں، کوئی ہاتھ ہینڈ ریز، چلیں یہاں پر مجھے سیفعلون، ستفعلو، سافعلو، ستفعلون، سنفعلو۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست۔ تو دیکھیں ماشاء اللہ یہ چیٹ باکس میں سسٹر حمیرہ میں بتا رہی ہیں کہ دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، سیقول السفہاء، تو وہاں پہ یہ والا سا ہے، جی بالکل یہ والا سا ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ دیکھیں اس سے اس کو آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب چلتے ہیں، الحمدللہ یہ ہم نے سوفا اور سا نئے لفظ سیکھے۔ آج چونکہ ہم نے امر پڑھنا ہے نا، آج کا اصل سبق کیا ہے ہمارا؟ امر، ہم نے فعل امر پڑھنا ہے۔ امر ہوتا ہے، امر کسی کو حکم دینا، یعنی حکمن کوئی کام کرنے کو کہنا اور نہیں روکنا اس سے۔ عموماً ہم اس کو اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، فعل امر و نہیں، اور شارٹ فارم میں عام طور پہ بول دیتے ہیں فعل امر، تو ہے دونوں چیزیں اس میں، حکمن کرنے کو کہنا اور حکمن روک دینا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، حکم بھی، گزارش بھی۔ تو ڈیپینڈنگ آن لیٹ سے اگر میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو مجھ سے بڑا ہے عمر میں، تو ظاہر ہے میں اس کو حکم نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے میں اس کو گزارش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بڑا مجھ کو کہہ رہا ہے امر کا صیغہ استعمال کر کے تو وہ حکمن بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ویسے ذہن میں رکھ لیں، تو امر کسی کو حکم دینا یا کسی کام سے روکنا، ٹھیک ہے؟ امر
व नहीं। ये इशारे इंशाल्लाह आज हमने सीखने हैं। तो इस सबक में हम फ़अला से अमर के अल्फाज बनाना, फ़अला याद है ना आपको, फ़अला का टेबल किया हुआ हमने, और फ़अला में यहां पर चल के आता है तफ़अलु, तफ़अलु ये अमर, सॉरी ये मुजारे में। तो मुजारे में चूंकि सामने बात हो रही होती है सामने वाले से, तफ़अलु, तो अमर जो है ना, अमर हमेशा सामने वाले से बात की जाती है, सामने वाले से, आमने सामने बात हो रही होती है अमर में भी, ठीक है। बाकियों में ये फर्क याद रखें, माजी में तो हम गायब वाले इशारे भी करते हैं, मुदारे में भी करते हैं गायब वाले, अमर में ऐसा नहीं करते। अमर में हम, अमर और नहीं में हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने तफ़अलु उठाया, तफ़अलु। आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं, तफ़अलु, कोई और क्यों नहीं उठाया हमने, फ़अला या यफ़अलु क्यों नहीं उठाया, तो हमने तफ़अलु उठाया, आप करते हैं तो उसका हमने ता उड़ाया और आखिर से उड़ाया, तो वो फा जो था ना, फा पे जज़म रह गई। अब अरबी में जज़म जो होती है वो पढ़ी नहीं जा सकती, तो उसको हल करने के लिए मसला हमजा लगा दिया गया, टेम्पररी हमजा, इफ़अल, ई, ये जो अलिफ के नीचे ज़ेर नजर आ रहा है ना, जिसे हमजा हम कहते हैं हरकत की वजह से। तो ये एक छोटी सी बात है, ये आपको ना भी याद रहे तो परेशान नहीं होना, ये आगे जाएंगे कभी जाके जरूरत पड़ेगी जब, तो फिर दोहरा लेंगे आप। तो हम ये वैसे आपको बताया कि बनता कैसे है, तो आइए असल चीज बनी क्या, उससे बना ये, हम वो जो पूरा टेबल करते थे ना, फ़अला यफ़अलु, तो उससे आके अमर बना इफ़अल। या मेरी उंगली देखें आप, फिंगर, ये एक फिंगर मैंने ऊपर से नीचे की तरफ गिराई, इफ़अल, यूं नीचे की तरफ, इफ़अल, जैसे मैं हुक्म दे रहा हूं, कर, यूं, ठीक है, इफ़अल, इफ़अल, आराम से कीजिए, इफ़अल, कर। अच्छा अब बताएं, अगर मैं ज्यादा उंगलियां करूंगा तो क्या मतलब होगा, इफ़अलु, ज्यादा लोगों आपसे को ज्यादा हुक्म लोग देना, करो। ज्यादा लोगों को एक की माशाल्लाह, तरफ ये आप इशारा। सबको पहले ही पता है, लिहाजा ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है। एक था तो एक उंगली से मैंने कहा इफ़अल, कर, ज्यादा हो गए तो मैंने ज्यादा उंगलियों से कहा इफ़अलु, करो, तुम सब के सब करो, इफ़अल, कर, इफ़अलु, सब के सब करो। और अगर मैं यूं इशारा करूं कि यहाँ मैं उंगली को लेके जा रहा हूं, ये ऐसे स्मूथली, ना की यानी अंदाज में, ना, ला तफ़अल, ला तफ़अल, ला का मतलब आपको वैसे भी पता है कि ला नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, तो ला तफ़अल, ना मत कर, मत कर, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, ना कर, मत कर, रोकना नहीं का है। और ये जमा हो जाए तो ला तफ़अलु, ला मत तफ़अल, करो, ला आप सब तफ़अल, मत करो। मत करो, हाँ आप सब मत करो। अच्छा इसमें आप जो है ना, ये छुपा हुआ है, हमें पता ही चल रहा है अमर के अंदर, क्योंकि बात सामने वाले से हो रही है। अच्छा ये याद रखना है हमेशा, आपने बात किससे हो रही है, सामने वाले से। अभी मैं आपका टेस्ट करूंगा आप सबका इस पर कि ये बात आपको समझ आई है कि नहीं। तो आए जरा अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इफ़अल, इफ़अलु, आप लोग बोलें, इशारे भी करें और प्रैक्टिस करें। तो नए लोग जो है ना, अब्दुल नाफे शहजाद हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब्दुल नाफे, अब्दुल नाफे अगर मुझे सुन रहे हैं तो जरा आप अनम्यूट करें आज, और आप हमें करवाएं। हाँ सर मैं करवा दूं। चले आप करवाइए, आप करवाइए। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला माशाल्लाह, तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये हमारी बहुत अच्छा इन्होंने करवाया है, सिस्टर ने हमारी। और अब्दुल नाफे अभी भी नहीं आए, तो सिस्टर तकरीर अदीला नहीं ने कर पहले रहा हाथ शायद, जी इफ़ाल करवाऊं सर? जी करवाएं। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, तुम सब करो, ला तफ़ाल मत कर, ला तफ़ालू तुम सब मत करो। माशाल्लाह, इशारे साथ साथ आप सब लोग मेरे देख रहे हैं, इशारे भी करने हैं ना हमने, इशारे भी ठीक तरह से, ठीक है। तो अच्छा ठीक हो गया, चलें अब्दुल नाफे, फिर अगर हो गई है तो अब आप करवाएं, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ ना, मैं जरा नए लोगों को सुनना चाह रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम सब सीख रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। चले सिस्टर हुमा भी करवाने लगी है, अब्दुल नाफे भी करवाएंगे।
جی سر افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاء اللہ. عبد النافع آپ کی اتنی زبردست آواز ہے تو آپ کو تو زیادہ آنا چاہیے. سر میں میں آپ کی شہیر ہوں، میں بھائی کی آئی ڈی یوز کر رہا ہوں، میرا نام شہیر ہے. اچھا آپ شکیل، چلے ٹھیک ہو گیا، زبردست. تو اچھا جی جی میں کرواؤں میرا. کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، یعنی زیادہ لوگوں کے لیے. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو زیادہ لوگوں کے لیے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ذرا دیکھیں نا مجھے، تاکہ نئے احباب کے ساتھ تعارف بھی ہو جائے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا زیادہ پتہ بھی چلے. تو آپ سب کروایا کریں پلیز، ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ. آپ ہم دین کی بات سیکھ رہے ہیں تو سب لوگ کروایا کریں. بالکل غلط ہو جائے گا کوئی بات نہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، زیادہ ثواب ہوگا. جی کروائیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو سب مت کرو. ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست. آج زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ڈفرینٹ لوگ کروا رہے ہیں. لیں جی اب آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کسی بھی کام کے لیے، میں آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ کو کہتا ہوں افعل، آپ جواباً مجھے کیا کہیں گے؟ ذرا سوچ کے جواب دینا ہے آپ لوگوں نے. میں نے آپ سے کہا ہے افعل، اور آپ نہیں میں جواب نہیں دے سکتے مجھے، تو اب آپ جواب میں عربی میں کیا مجھے کہیں گے؟ افعلو. افعل. تاہا جو ہے نا، تاہا نمبر لے گئے ہیں سب سے زیادہ. یہ تاہا کی آواز تھی. جی باقی سب لوگ بھی ذرا سوچ کے ایک دفعہ بولیں کہ کیا جواب دیں گے. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں افعل تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے آگے سے؟ افعلو. افعلو. نہیں افعل، 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 افعل. افعل، افعل، سب بولیں، سب بولیں، ذرا بولیں، کوئی بات نہیں، مائک آن کر لیں. افعل، افعلو. افعل. جو تو کہہ رہے ہیں نا افعلو، افعلو، وہ یہ والا افعلو، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا افعل، آپ سامنے تھے، آپ نے جواب میں کہا افعلو. میں نے کہا کر، آپ نے کہا افعلو. ہاں میں کرتی ہوں، میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ یہ جواب دے رہے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. نہیں بھی دے رہے کوئی بات نہیں، اب سیکھ جائیں انشاءاللہ. اگر میں آپ سب سے کہوں افعلو تو کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ نفعل. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب میں نے آپ کو جمع کا سیکھا تھا نا، آپ سب سے میں نے کہا افعلو تو جمع کا سیکھا تھا، تو اب آپ سب نے آگے سے جواب میں کہا نفعلو، ہاں ہم کرتے ہیں، ریڈی ہے نا؟ ماشاء اللہ. اور آپ چاہیں تو سنفعلو بھی کہہ دیں کہ بہت جلد کرتے ہیں. تو اب ساتھ ساتھ عربی بھی سیکھ رہے ہیں نا ہم. یہ ہمیں بونس فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دیکھیں افعل، افعلو، افعلو، نفعلو. ٹھیک ہے، جواب میں عربی بول چال میں. اور اگر آپ سے کہا جائے افعل خیرن تو آپ کو پتہ ہے نا خیرن، افعل خیرن، افعلو خیرن. افعلو خیرن. یہ تو ہم سب تیار ہیں کرنے کو، خیر کا کام، بھلائی کا کام ہے نا. افعلو خیرن، نفعلو خیرن. تو یہ دیکھیں آج دیکھیں یہ ٹیبل کس لیول پہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور اللہ کے فضل سے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ، اب ذرا مائک تھوڑے آف کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی. اچھا تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، اور 15 کلاسز کے اندر، ابھی کلاسز تو ہماری اور رہتی ہیں الحمدللہ، ہم نے بہت سیکھا ہے. یہ ٹیبل دیکھیں ذرا کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچ گیا ہے. ہم نے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت فعلت فعلتم فعلنا، یہ سارا ماضی کا ٹیبل کر کے پھر ہم نے کہا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا. اور اب دیکھیے آج ہم آگے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. تو پریکٹس آپ نے کرتے جانی ہے، پریکٹس. آپ سب نہ ایک وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ کم از کم جو ہے نا اس کو، اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ ٹیبل دہرائیں نا کم از کم، تو پھر بھی 5 دفعہ دن میں دہرائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں گے.
کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو کہیں ہو فارغ ہو وقت ہو لیٹے ہیں کہیں جا رہے ہوں راستے میں ہوں جہاں آپ کو خالی بیٹھے ہوئے آپ کو وقت ملے تو آپ کریں فعلا اس نے کیا فعلون سب نے کیا فعلت فعلت فعلتم فعلنا یفعلو کسی دوست کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ آئینے کے سامنے. تو اب آج ہم نے اس میں ایڈ کر دیا افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے الحمدللہ. آئیے جی اسی وزن کے اوپر افعال والے وزن کے اوپر کون بولے گا کون کروائے گا ٹیبل آپ لوگ کروائیں پریکٹس کی چلیں جی. آج میں سب نئے نئے لوگ لینے ہیں بس پرانے نہ پورا یہ ایک سسٹر ماریا ہیں کوئی ماریا وہ کروائیں انہوں نے ریز ہینڈ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتح تو کھول افتحو تم سب کھولو لا تفتح تو مت کھول لا تفتحو آپ سب مت کھولو. ماشاءاللہ. اچھا اس میں نا ہمیں یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمارے ذہن میں بات رہ جائے کہ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ نہ بھی کہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر افتح کھول ظاہر ہے کوئی سامنے ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں نا ہم افتح کھول افتح کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو مت کھولو. جی کیجئے. یہ ہماری سسٹر بول رہی تھی کروائیں. اچھا ماشاءاللہ. ہماری ایک سسٹر لکھ رہی ہیں کہ جب میں خود سے اکیلے بیٹھے کرتی ہوں تو سبلنگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خود سے باتیں کر رہی ہے تو آپ انہیں بھی ساتھ انوالو کیا کریں انہیں کہ چلیں میرے ساتھ مل کے کریں. اچھا اس کی عربی بول چل وہی افتح کھول تو آپ آگے سے کیا کہیں گے افتحو کہ میں کھولتی ہوں. ہاں افتحو کا جواب کیا ہوگا نفتحو. کیا کھولتے ہیں لیٹ سے میں اگر آپ لوگوں سے کہوں افتح الکتاب تو کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ. اور اگر میں کہوں افتح الباب ماشاءاللہ باب کیا ہوتا ہے ویسے ہاں جی آپ تو ایکسپرٹ ہو گئے جی زبردست. یہ اس کا ٹیبل ہے پورا ٹیبل ہم نے ایڈ کر لیا الحمدللہ. اسی وزن کے اوپر بالکل اسی وزن کے اوپر اجعل بنا اجعلو بناؤ لا تجعل مت بنا لا تجعلو مت بناؤ. اب آپ میں سے جس نے مجھے یہ بتا دیا نا کہ ہم نے پیچھے اجعل کہاں پڑھا تھا آج کا وہ ونر ہے. ہاں ماشاءاللہ. اس سے بھی پہلے ایک دعا میں پڑھا تھا اس سے پہلے ایک دعا میں پڑھا تھا ماشاءاللہ. آپ لوگوں آپ نے یاد بھی کر لی یہ چیزیں زبردست. ہم نے کہا تھا نا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو اللہم اجعلنی جو تھا وہ تھا اجعل اور نی. آج ذرا خوب خوش ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا اس لفظ کی بناوٹ کیوں کیسی تھی. تھینک یو انہوں نے سب کو میوٹ کیا مجھے بھی کر دیا تو چلے. سو اللہم اجعلنی یہ والا اجعل تھا وہ بنا مجھے اے میرے اللہ بنا مجھے. تو اب دیکھیں جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہوں گے تو یہ امر میں یہ چیز رکھیں ہم گزارش کر رہے ہیں اللہ سے. تو ویسے ہم کہتے ہیں نا اس میں حکم دینا یا گزارش کرنا دونوں چیزیں. تو اس دعا میں یہ بالکل یہی والا اجعل آیا تھا اجعل. تو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اس کا ٹیبل بھی. تو اب یہ ٹیبلز ہم نے دہرانے ہیں پلیز اس کی عربی وہ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو مس نہیں کرنی. تو نقطہ تعلیم کیا آپ کا سیکھنے کا ماحول بنائیے سیکھنے کا ایک انوائرمنٹ بنائیے. سیکھنا جو ہوتا ہے نا ہمیشہ انوائرمنٹ میں آپ بہتر سیکھتے ہیں. آپ چاہیں تو گھر میں پوسٹر لگا لیجئے اس کے پرنٹ آؤٹس کر کے ان ٹیبلز کے اور پاکٹ بک اپنی جیب میں رکھیے. ہماری بہنیں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتی ہیں. MP3 کافی لوگوں نے آپ سے مجھ سے منگوا بھی لی ہے ویڈیو آڈیو بھی ریکارڈنگز بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ کو لنکس آ جاتے ہیں آج کل بڑی آسانی ہے. ٹیکسٹ بک رکھیے ایک ٹیبل ایک جگہ اپنے لیے
طے کر لیجئے قرآن پڑھنے کے لیے، تاکہ جیسے ہی ٹائم ملے، وقت نکلے، آپ کو پتہ ہو کہ اس جگہ پہ جا کے میں نے یہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح وائٹ بورڈ لکھنے کے لیے ہمارے ایک دوست تھے، وہ پوری فیملی کو ساتھ وائٹ بورڈ کے اوپر اور بڑے اسکرین کے اوپر ساتھ ساتھ وہ اٹینڈ کرتی تھی پوری فیملی۔ اور لوگوں کو بھی اکٹھا کیجئے، دوست بنائیے ایسے خاندان کے افراد کے، مل کر کیجئے، ان کو یاد کروائیے، وہ آپ کو یاد کروائیں، ایک دوسرے کو چیلنج دیجئے، اور کم از کم آپ کی فیملی کے افراد کی ایک ٹیم بنائیے، تاکہ ایک انوائرمنٹ بناؤ، آپ کو بھی مزہ آئے، انہیں بھی مزہ آئے۔ اور سب سے آسان کیا ہے؟ ووکیبلری کارڈ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ پاکٹ میں رکھ لیں، دن میں 5 دفعہ، اگر نماز کے بعد آپ صرف ایک دفعہ اسے دیکھ لینا اس دن کے الفاظ، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے سیکھنے کی سپیڈ ملٹی پلائڈ ہوگی۔ اور میرے پاس گاڑی میں پڑے رہتے ہیں کبھی ویسے ہی، اب یہ کارڈز میں ابھی بھی اٹھا کے ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اچھا یہ اس طرح سے یہ الفاظ ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 15 یعنی سبق کا 3/4 کیا ہم نے، اور 37,500 قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ ہم سیکھ پائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔